وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم۔ احترام و عقیدت کے ساتھ ایک بار درود شریف کا ورد کر لیں۔ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رفیقان گرامی عزیزان ملت، شاندار اور جاندار تقریریں ہو چکی، ایمان افروز بھی کفر سوز۔ اب اس کے بعد میری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میری عمر بھی اس مرحلے میں ہے کہ اگر پوری دعا پڑھ لوں تو وہ بھی غنیمت ہے۔ بہرحال دو چار باتیں میں عرض کروں۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ علوم و فنون کے معاملات میں بحر ذخار، جامع معقولات و جامع منقولات۔ ارسطو اور فاریابی، وہ علی ابن سینا وغیرہ جو علم عقلیات میں ایجاد یا اتحاد کا درجہ رکھتے تھے، ان سب کا کباڑہ امام غزالی نے کر دیا، اور پھر امام قطب الدین رازی علیہ الرحمہ نے تحافظ فلاسفہ کا جواب المحاکمات کے طور پر لکھا۔ امام رازی نے شرح اشارات میں وہ علی ابن سینا کی کتاب اشارات کی عبارات کو اس بخیے ادھیڑ دیے۔ امام قطب الدین
راضی علی رحمہ نے، یہ قطب الدین شیرازی کی بات نہیں کر رہا ہوں، قطب الدین راضی، انہوں نے المحاکمات نام کی ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے اپنی معقولیت کا لوہا منوا لیا اس طرح پر کہ ابو علی ابن سینا کے فلسفے میں جتنا اعتراض امام راضی کا تھا ان سب میں آدھے کا تو جواب دیا اور آدھے کو انہوں نے تصدیق کیا کہ یہاں امام راضی کا پلہ غالب ہے اور ابو علی ابن سینا کا جنازہ اٹھ رہا۔ بہرحال اب اس کو سنبھالنے کے لیے افق المبین میں کوشش کی میر باقر داماد نے، جو ایران کے رہنے والے ایک قابل فلسفی مانے جاتے، تو ہم سب کے پردادا استاد حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ نے ان کو اس کا ایسا جواب دیا حاشیہ افق المبین میں کہ فلسفے نام کی کوئی چیز ہی نہ رہی، سب کو بالکل ادھیڑ کر رکھ دیا۔ کچھ لوگ ایران سے آئے میر باقر داماد کی حمایت کرنے، تو یہ تو لکھ چکے تھے اپنی بالکل عنفوان شباب میں، ابھی جوانی تازہ تھی، اس وقت لکھ چکے، آئے مناظرہ کرنے کے لیے دہلی میں، اور دہلی میں کہ ہم اس پر مناظرہ کریں گے۔ آپ نے کہا اور مناظرہ کر لو، کہ نہیں آپ سے نہیں، جس نے وہ افق المبین کا حاشیہ لکھا ہے اس سے ہم کریں گے۔ ان سے کرو گے، پہلے مجھ سے تو نپٹ لو۔ اور پھر آپ نے بتایا کہ وہ میں آپ اپنے عنفوان شباب میں اس درجے میں تھے کہ آپ کا لوہا پوری دنیا میں مانا جاتا تھا کہ علم منطق اور علم فلسفہ میں ان کے جیسا کوئی ہے، اور لتھاڑ کر کے ان سب اس پورے وفد ایران کو رکھ دیا انہوں نے۔ وہ لوگ اپنا منہ لٹکائے ہوئے واپس چلے گئے۔ بہرحال سیدنا علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ کے سب سے زیادہ قابل اعتماد جو شاگرد تھے وہ حضرت علامہ ہدایت اللہ صاحب نامپوری علیہ الرحمہ، وہ حضرت سرجوشیہ کے استاد تھے۔ جب پڑھنے آئے تو
ابھی میر قطبی ان کے پاس پڑھ رہے تھے. انہوں نے تو شریعہ فرماتے تھے کہ ان کے پڑھانے کا طریقہ یہ عام طور کا نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے عبارت پڑھو. عبارت کتاب کی پڑھ دی جاتی، کہتے ترجمہ کرو. ترجمہ کر دیا جاتا، فرماتے ہیں اب اس کی تفہیم کرو، کیسے پڑھاؤ گے یہ بتاؤ. تو وہ سب سنتے اور کہیں کہیں اصلاح کرتے. پھر فرماتے ہیں صدر شریعہ علیہ رحمہ، یہی ان کا طریقہ وہ میر قطبی سے لے کر شرح مطالع اور میر زاہد پر امور عامہ شرح مواقف پر جو ہے وہ وہاں تک چلتا رہا. اور ایسی کتابیں جس کا نام آج کے علماء نہیں جانتے. حاشیہ افق المبین کے ساتھ انہوں نے افق المبین بھی پڑھائی. اس طرح بڑی سے بڑی کتابیں جس کا آج درسگاہوں میں کہیں وجود نہیں، وہ پڑھائیں. حضور حافظ ملت نے ان میں سے چند کتابیں مجھے میری فراغت کے بعد 2 سال تک پڑھائیں. میں نے پڑھی. ان کتابوں سے مجھے پڑھنے کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور سمجھ میں آیا کہ مناظرہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے شبہیں نکالی جاتی ہیں، کیسے جواب دیا جاتا ہے. وہ سب میں نے وہی سیکھا. الحمدللہ یہ سب ابھی میری داڑھی کی ریخیں نکل رہی تھی تب تک مکمل ہو گیا. جب ابھی اتنی بڑی داڑھی ہوئی تو حافظ ملت نے مجھے شیخ الحدیث بنا کر ایک اجنبی ماحول میں بھیج دیا. میں تیار نہ تھا. میں نے کہا میں علم حدیث نہیں پڑھاؤں گا. کیوں؟ میں نے کہا اگر کوئی خطا ہو گئی تو دنیا جائے کہ نہ جائے آخرت تو چلی جائے گی. تو پھر ایسا کام کیوں کروں؟ فرمایا کہ ہم نے آپ کا جو انتخاب کیا اس میں ہماری بیوقوفی تھی. اب تو میں خاموش ہو گیا. حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب علیہ رحمہ جو نائب شیخ الحدیث تھے، بڑے زبردست صاحب علم، ان کو بلایا. کہا کہ جس کو میں نے فلاں جگہ بھیجنے کے لیے پیشکش کی، انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہ ہو پائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی تواضع ہے. تو حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب نے فرمایا کہ حضرت بڑے بڑے عالموں سے اچھا یہ پڑھائے گا. تو فرمایا کہ ہاں یہ تو میں بھی جانتا ہوں، اسی لیے تو میں نے ان کا اللہ کا شکر کہ ان حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کی ڈانٹ پھٹکار اسی وقت میرے اوپر اتنی ہوئی کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تیار ہو جاتا ہوں. فرمایا کیا شرط ورت رکھتا ہے؟ میں نے کہا یہ حضور حافظ ملت ہیں،
یہ ذمہ لے لیں کہ میری مدد فرماتے رہیں گے۔ برجستہ عابد ملت نے فرمایا کہ ہم مدد کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ ہر وقت عابد ملت کی مدد حاضر ہے۔ مشکل سے مشکل مسائل آتے رہے اور ان کا تصور کر کے آدھا منٹ گزرا سب مسئلہ حل۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان۔ انہوں نے اب میں ان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کا جو ذکر جمیل ہوتا تھا اور جس جذبہ و عقیدت سے وہ ذکر فرماتے، اعلیٰ حضرت کی محبت ہمارے سینوں میں بیٹھا تھی اور فرماتے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اعلیٰ حضرت حل نہ کر پائیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، 7 سال کا، تو اس وقت علم حساب میں میرا بہت زیادہ میری توجہ تھی کہ یہ حساب کے جو اونچے اونچے فارمولے ہیں وہ سب یاد کر لوں۔ والد ماجد نے جب میری یہ جام فشانی دیکھی، فرمایا دیکھو شریعت میں حساب کی ضرورت صرف وراثت نکالنے کے لیے ہے، اتنا تو تم سیکھ ہی چکے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے اسی عمر میں ایک مسئلہ وراثت جو 8 بطن کا تھا، وہ والد صاحب نے دیا کہ اس کا جواب لکھ کر لاؤ، تو اعلیٰ حضرت پورا جواب چند منٹ میں لکھ کر لے کر پہنچ گئے۔ آپ نے پڑھا، حضرت مفتی اعظم ہند کہیے ان کو، حضرت علامہ نقی علی خان صاحب علی رحمہ، جو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد بڑی زبردست مفتی تھے۔ انہوں نے دیکھا، باغ ہو گئے اور برجستہ فرمایا، ہے کوئی عالم جو اتنا طویل اور مشکل مسئلہ اتنی جلد حل کر؟ فرماتے ہیں یہ گھنٹوں لگ جائیں گے حل کرنے میں، اور انہوں نے آدھے گھنٹے سے کم میں سب کر دیا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہیں اپنے بچپن میں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کہ الحمدللہ انہوں نے مجھے علوم دینیہ کی طرف رغبت دلائی، اور میں 13 سال کی عمر کو پہنچا، چند مہینے اور دن ہوئے، میرے اوپر نماز فرض ہو گئی۔ اس وقت سب سے پہلا ایک مشکل سوال میرے سامنے آیا کہ اگر کسی عورت کا دودھ کسی بچے کی ناک
کے ذریعے حلق میں پہنچ گیا تو کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں میں نے فوراً جواب لکھا اور مدلل جواب لکھا کہ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے اور وہ بچے کی وہ ماں کہلائے گی اور اس عورت کی لڑکیاں اس بچے پر حرام ہو جائیں گی۔ یہ جواب آپ نے مدلل کر کے لکھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مشکل مسئلہ جو علماء گھنٹوں سوچ بچار کے بعد شاید کسی نتیجے پہ پہنچے کہ نہ پہنچے، اعلیٰ حضرت نے جھٹ اس کو لکھا اور مدلل فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے فرمایا تھا کہ علم حساب اور علم اقلیدس، جس کو جیومیٹری کہتے ہیں، حساب، اور اسی طرح الجبرا وغیرہ اللہ کی طرف سے تم کو خود مل جائے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ مشکل سے مشکل کوئی بھی جیومیٹری کی شکل ہو یا کوئی علم حساب کی گتھی ہو وہ حل نہ ہوتی ہو تو میں اس کو حل کر لیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اس فن ریاضی میں پورے ہندوستان میں 1.5 ریاضی داں پیدا ہوئے، ان میں ایک مولانا غلام حسین کنتوری، آدھے مولانا امام الدین شارح تصریح اور ایک میں ہوں۔ در القبح اندر کی صبح میں اعلیٰ حضرت نے صبح صادق کے مسئلے پر ایک کتاب لکھی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس مسئلے میں یہ کہا اور وہ ہیئت کے ماہرین ہیں، انہوں نے کہا کہ جب آفتاب افق سے 15 ڈگری نیچے ہو تو صبح صادق طلوع ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا اور فرمایا جب 18 ڈگری آفتاب نیچے ہوتا ہے تب صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے، اور اب اس کے اوپر انہوں نے جو استدلال قائم کیا اس میں ایک جگہ نام آ گیا اقلیدس کے بہت بڑے ماہر، کس کا؟ نصیر الدین طوسی کا۔ فرمایا چھوڑو نصیر الدین طوسی کی بات، وہ تو حساب میں کچا ہے، اس نے کتنی غلطیاں کی ہیں علم حساب میں، یہ اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں۔ بہرحال پھر اعلیٰ حضرت نے اختلاف مطالع کی بحث کی۔ اختلاف مطالع ہمارے یہاں معتبر نہیں، امام شافعی کے یہاں معتبر ہے، مگر کیا کیجیے گا کہ اس وقت شافعی کے مقلد لوگ اس پر عمل ہی نہیں کرتے۔ سب سے بڑے جو مولانا ہے ابو بکر شیخ ابو بکر مسلیا، وہ
نہ چاند دیکھا نہ سنا، بس یہ معلوم ہو گیا کہ سعودیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون اعلان کر دیا ہے، بس وہ اعلان کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو ان کو کوئی جواب نہیں بن پڑا، وہ کہنے لگے کیا کروں، لوگ لاٹھی لے کے آتے ہیں میرے پاس کہ آپ اعلان کیجئے نہیں تو ڈنڈا مار مار کے تو مجھ کو وہ صاحب سنانے لگے، تو میں نے کہا آپ نے جواب نہیں دیا، ہاں جواب نہیں دیا کہ نہیں، میں کیا کہتا ہوں، میں نے کہا کہ اتنے لاٹھی باز اگر ہیں ان کے ماننے والے کہ اپنے شیخ کو بھی ڈنڈا مار سکتے ہیں تو اس شیخ کی ضرورت کیا ہے، یہ آپ کہتے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت نے اختلاف مطالع معتبر نہ ہونے پر علم حساب اور علم جیومیٹری سے ایسے مضبوط دلائل پیش کیے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اسی طرح قبلے کی تخریج وغیرہ سارے مسائل بہت شاندار لاجواب، اب تک عقدہ لا ینحل رہے مگر اعلیٰ حضرت نے حل کر دیا۔ بہرحال اب ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان خوبیوں کے ساتھ چند ایسے افراد پیدا کر دیے جو دین کی اشاعت کی پوری لگن رکھتے تھے۔ ان میں حضرت صدر الشریعہ وہ جنہوں نے اکیلے بڑے بڑے عالم پیدا کیے، اس کام میں کوئی عالم ان کا ہم پلہ نہیں۔ حافظ ملت، مجاہد ملت، صدر العلماء غلام گیلانی صاحب علی رحمہ وغیرہ وغیرہ، سب بہت سے علماء آپ نے ایسے پیدا کیے جو اپنے وقت کے علم و دانش میں ہمالیہ پہاڑ کی حیثیت، سمجھ گئے آپ، یہ ہیں۔ اور انہوں نے صرف علماء نہیں پیدا کیے بلکہ انہوں نے بہار شریعت اردو میں لکھ کر فقہ حنفی کے معتمد مفتابہ راجح مرجح مسائل کو اکٹھا کر دیا۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر اس کتاب کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے تو فتوے کی کتابوں میں یہ سب سے اہم ہو جائے گا۔ یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا، اپنے ایک شاگرد مولانا مفتی ابو الحسن صاحب سے کہا کم سے کم آپ اتنا کر دیجئے، بہار شریعت میں جو حدیثیں ہیں احادیث بہار شریعت کے طور پر ان حدیثوں کو الگ کتاب میں جمع کر دیں تاکہ ایک ساتھ فقہ حنفی کی حدیثوں کا مطالعہ میسر ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ سب الحمدللہ میں نے اپنے ایک پوتے سے کہا ہے کہ تم بہار شریعت کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں۔ اب اس طرح سے یہ ہو رہا ہے۔ تو بہار شریعت بڑی اہم کتاب ہے۔
حضور مفتی اعظم قبلہ اس پر بہت اعتماد کرتے. کسی نے پوچھا آپ سے کہ کیا بہار شریعت کو اعلی حضرت نے دیکھا؟ کہ تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، اعلی حضرت ہی نے تو اس کا نام بہار شریعت اس کتاب کی حیثیت ایسی تھی کہ خود اعلی حضرت اس کو شریعت کی بہار کہنا ہے. سمجھ گیا؟ اس پر تقریر بھی آپ نے لکھی. بہرحال یہ صدر الشریعہ علی رحمہ کا فیض ہے اور اب تک ان کا فیض جاری و ساری ہے. جو طلباء میں نے دارالعلوم امجدیہ کھولا تو لوگوں نے کہا کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا دو ضرورتیں. ایک ضرورت تو یہ ہے کہ آبادی مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے، تو آبادی کے اعتبار سے اسکول بھی بڑھ گئے، مدرسے کیوں نہیں بڑھیں گے؟ کیوں نہیں بڑھیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صدر الشریعہ کے مزار پر جو طالب علم آ کر پڑھے گا وہ علم کی برسات میں غسل کر لے گا. یہ فائدہ. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ انہوں نے میرے جامع امجدیہ کا سنگ بنیاد رکھا، انہی نے اس کا افتتاح تعلیم کیا. وہ بہت خاص میرے اوپر اپنی نظر کرم رکھتے تھے اور میں ان کا بے پناہ ادب کرتا تھا. حالانکہ میری عمر ان سے زیادہ ہے. سمجھ گیا؟ ہاں، 8 سال عمر میری زیادہ. پوچھتا کوئی کہ آپ بڑے ہیں کہ وہ؟ میں نے کہا بڑے تو وہ ہیں، عمر میری سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر. تاج الشریعہ علی رحمہ کے پاس لوگ میری بہت شکایتیں لے کے جاتے ہیں، مگر تاج الشریعہ نے کسی شکایت والے کی بات مانی نہیں اور الٹے اس کا جغرافیہ کچھ نیچا ہو گیا. البتہ مجھ سے فرما دیا کرتے تھے دیکھو فلاں سے ذرا ہوشیار رہنا، فلاں سے ذرا ہوشیار رہنا، فلاں سے ہوشیار رہیے گا. وہ ہوشیار رہیے گا، یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ آپ کی شکایت کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ نہیں، ہوشیار رہیے بس. ہاں، میں پہلے ہی سے ان لوگوں کو پہچانتا ہوں، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ میرا جیسے رابطہ ہے رہتا تھا ویسے ہی رہتا. بس مجھے کیا لڑنے جھگڑنے کی فرصت، کہاں اتنا وقت ہے میرے پاس. یہی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس عمر میں میں کچھ پڑھا لکھا لیتا ہوں اور کبھی کبھی 2-4 جملے کی تقریر کر لیتا ہوں. بس اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو شاد و آباد رکھے. حضور تاج الشریعہ کا اتنا کرم تھا میرے اوپر کہ جلسے والوں سے یہ کہہ دیتے جب علامہ کی تقریر شروع ہونے کا وقت آئے تو مجھے لے چلنا اسٹیج پر، میں ان کی تقریر سنوں گا. یہ ان کا کرم تھا، ورنہ
علم میں وہ تو مجھ سے بہت بڑے تھے. اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات ان کے اوپر اترتے تھے اور میرے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اعلیٰ حضرت ہی کی آتا ہے. چاہے وہ حافظ ملت کے ذریعے ہوں کہ مفتی اعظم کے ذریعے، سب وہیں کا ہے. بہرحال ہمارا اس گھر سے تعلق بالکل گھریلو ہے. ہاں، اور ایسا نہیں کہ حضرت صدر الشریعہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ اعتراض نہ کیا جاتا ہو. الملفوظ میں ایک جگہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے کہ میں مولوی امجد علی کی قدر اتنی زیادہ کیوں کرتا ہوں. وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے کام کے آدمی ہیں. میں ان کے کاموں کی وجہ سے یہ ان کی قدر کرتا ہوں. حضرت صدر الشریعہ خود فرماتے ہیں مدرسہ منظر اسلام میں پڑھانے کے وقت جو مجھے تنخواہ ملتی تھی اس تنخواہ میں سے آدھی تنخواہ کم از کم ہر مہینے اعلیٰ حضرت کا رسالہ چھاپنے پر اور اس کی اشاعت پر خرچ کر دیتا. یہ عقیدت، کوئی بھی ایک پیسہ دینے والا نہیں، مگر ایک غریب صدر الشریعہ کی یہ شان تھی. اعلیٰ حضرت کی کتاب چھاپنی ہوتی، خود اپنے ہاتھ سے دستی پریس کی مشین چلاتے تھے، خود اس کی سنگ سازی کرتے تھے اور خود ہی وہ کاغذوں کی ریم لگا کر وہ چھپائی کے پیپر نکالا کرتے تھے. یہ خود انہوں نے بیان فرمایا. اب آپ ذرا سوچو، جو کام مزدور کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کے لیے حضرت صدر الشریعہ خود اس کام پر اتر آتے ہیں. یہ شان اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات ان کو ٹوک دیتے کہ یہ سب کام آپ کیوں کرتے ہیں، مگر فرماتے ہیں حضور اسی میں مجھ کو برکت ملتی ہے اور اسی سے میرا کام ہوتا ہے. سبحان اللہ. صدر الشریعہ نے ترجمہ قرآن کنز الایمان خود اپنے قلم سے لکھا. لکھتے تھے، فرماتے ہیں قلم میرا، روشنائی میری، کاغذ میرا، اور میں اس کو لکھتا تھا. اور پھر رات کے 3 بجے تک روز آنا، عشاء کے بعد سے تفاسیر متداولہ سے ان تراجم کا مقابلہ کرنا، یہ میرا کام تھا. اعتراض کی جو جگہ آتی اس کو میں نوٹ کر لیتا. پورے ترجمہ قرآن میں فرماتے ہیں 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پر کاٹ کر دوسرا لفظ اعلیٰ حضرت نے بدلا. سمجھ گئے آپ؟ پورے قرآن میں 4 جگہ. تو ان کتابوں کے مطالعے پر کتنا وقت لگا ہوگا یہ سب سوچ لیجئے. یہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے لیے قربانیوں کا مسئلہ ہے. اللہ تعالی ان حضرات کے مراقد اطہر پر انوار الرحمان کی آمین آمین. اور
پھر یارہ زندہ صحبت باقی، پھر کبھی بات ہو.